بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلتی تو میرے ابا میری ٹانگوں والی سائیڈ کی طرف چارپائی کو پکڑ کر بیٹھے ہوتے۔ میں ابا سے پوچھتی تو وہ بس یہی کہتے تھے کہ بیٹی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو، اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ اچانک میرا پیٹ بڑھنے لگ گیا جیسے کسی حاملہ عورت کا ہو۔ میں بڑی حیران تھی، مجھے اپنے ابا پہ شک ہونے لگا تھا۔ ایک رات میں نے اپنی چارپائی پر تکیہ رکھ دیا اور خود چھپا کر بیٹھ گئی۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میری روح لرز گئی، کیونکہ میرے ابا ہر رات میرے ساتھ۔ میرا نام المینا ہے اور سب لوگ پیار سے مجھے مینا کہہ کر بلاتے تھے۔ میری عمر 15 سال تھی۔ اماں محلے کی سب لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی، جس سے گھر کا گزر بسر چلتا تھا، جبکہ میرے ابا گھر میں نکارہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن اچانک بھاگتے ہوئے پانپتے ہانپتے گھر میں داخل ہوتے، فوراً سے دروازہ بند کرتے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کھڑے ہو گئے۔ میں سامنے ہی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، اسی لیے جلدی سے اٹھ کر ابا کی طرف بڑھی تھی اور اس سے پوچھنے لگ گئی تھی کہ ابا کیا ہو گیا ہے، تو اتنا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ تو نے اپنے سینے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ تجھے سینے میں درد ہو رہا ہے؟ بتا مجھے۔ ابا میں نے پریشانی کے عالم میں روتے ہوئے ابا سے پوچھا تھا، لیکن ابا بغیر کوئی جواب دیے وہیں پر کھڑا گہری گہری سانسیں بھرنے لگا تھا اور اپنی سرخ ڈورے والی آنکھیں مجھ پر گاڑے مجھے گھورنے لگا تھا۔ مجھے ابا کی حالت کافی تشویشناک لگی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں دوڑ کر پاس موجود چھوٹے سے باورچی خانے میں جا کر مٹکے سے ایک گلاس پانی کا بھر کر فوراً سے ابا کے پاس آئی تھی اور پانی کا گلاس ابا کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ابا نے جلدی سے پانی کا گلاس میرے ہاتھ سے لے کر منہ کو لگایا تھا اور پانی پیتے ہوئے بھی وہ مسلسل مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ ہنوز اس کے اپنے سینے پر موجود تھا۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے ابا کا سینہ مسلنا شروع کر دیا تھا اور پوچھا تھا، ابا کیا ابھی بھی سینے میں درد ہو رہا ہے؟ اگر تجھے بہت زیادہ درد ہے تو آجا، میں تجھے یہاں پاس ہی شبیر صاحب کے کلینک میں لے چلتی ہوں، وہ تجھے کوئی نہ کوئی ایسی دوائی ضرور دے گا جس سے تجھے درد کا فوری طور پر آرام آ جائے گا۔ میں اتنی دیر سے بولی جا رہی تھی، لیکن ابا کا سکتہ نہیں ٹوٹا تھا، بلکہ اب تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک بار بار دیکھ رہا ہے۔ میں نے ان سب چیزوں کو اپنا وہم جانا، ابا کو بازو سے پکڑ کرتے ہوئے چارپائی پر جا کر بٹھا دیا۔ ابا میں جا کر اماں کو بلا کر آتی ہوں۔ اماں سلائی کے پیسے لینے کے لیے پڑوس کی خالہ کے گھر گئی ہیں۔ ابا کی طبیعت خرابی کی وجہ سے غلطی سے میرا منہ سے پیسوں کا ذکر نکل گیا تھا، جبکہ میں جانتی تھی کہ ابا کو اماں کے پیسوں کا پتہ چل چکا ہے تو وہ اماں کے آتے ہی اماں سے پیسے چھین لے گا، اور اگر اماں نے پیسے دینے سے منع کیا تو وہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرے گا۔ یہ ساری غلطی میری زبان کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میری زبان جو اتنا تیز چلتی رہتی تھی اور اس نے ابا کے سامنے فر سے سب کچھ اگل دیا تھا۔ حالانکہ اماں جانے سے پہلے مجھے سختی سے منع کر کے گئی تھی کہ ابا کے سامنے پیسوں کا ذکر بالکل نہ کرنا، لیکن برا ہو میری زبان کا، جس میں ماں کا سارا سچ بول دیا تھا۔ پہلے ہی ابا کی طبیعت کی وجہ سے ڈر گئی تھی، لیکن اب اماں کی وجہ سے مجھے اور پریشانی نے گھیر لیا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ ابا اماں کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بے خیالی میں ابا کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی تھی، اور جب پوری طرح میری متوجہ ہو چکا تھا اور مجھے قریب سے دیکھ رہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چل جاؤ، اٹھ کر میرے لیے روٹی لے کر آؤ، اور روٹی خود اپنے ہاتھوں سے تازہ بنا کر لانا، مجھے پتہ ہے مجھے باسی کھانا کھانا پسند نہیں ہے۔ ابا نے میرے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے کہا تھا۔ مجھے بتا کے حرکت کافی عجیب لگ رہی تھی، لیکن میں نے ورنہ کرتے ہوئے جلدی سے باورچی خانے کا رخ کیا تھا، اور ماں کے آنے سے پہلے ہی میں نے ابا کو تازی 2 روٹیاں بنا کر صبح کے بچے ہوئے دال کے سالن کے ساتھ دے دی۔ اسی وقت باہر کا دروازہ بجا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بھاگ کر باہر جا کر دروازہ کھولتی اور اماں کو آگاہ کرتی کہ مجھ سے زیادہ تیزی سے بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس چلا گیا،
اور دروازہ کھولتے ہوئے ماں کو دیکھنے لگا۔ اماں نے ابا کو سائیڈ پر کرتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ابا نے چپل کی سی تیزی سے اب ماں کے پلو سے بندھے پیسے فوراً سے کھول لیے تھے اور اپنے گٹکے والے دانت دکھاتے ہوئے ماں کی آنکھوں کے سامنے پیسے لہراتے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اماں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، یہاں تک کہ میرا واسطہ بھی دے دیا تھا، لیکن ابا نہ رکا۔ بیٹا ماں کے لیے مغلظات بکتا ہوا باہر چلا گیا۔ ہم نے بے بسی سے کھلے دروازے کو دیکھا اور روتے ہوئے میری طرف مڑتے ہوئے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ کم بخت کہیں کی، ذرا تجھے تیزی زبان پر قابو ہو، 1000 بار کہا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولا کر، اس بار بھی تو نے اپنے ابا کے سامنے اگل دیا نا کہ میں پیسے لینے گئی ہوں، اسی لیے میں لے آتے ہی پیسے لے کر فرار ہو گیا۔ اب جائے گا جا کر اس حرام کے اڈے پر بیٹھ کر میری حلال کی کمائی اپنے جوئے میں اور نشے میں اڑا کر رات کو دھت گھر آ جائے گا۔ اب تو کیوں میرے سامنے کھڑی ہے؟ یا دفع ہو جا، ایک ٹھنڈا پانی کا گلاس لے کر آنا میرے لیے۔ تم باپ بیٹی نے تو میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ اماں نے کھانستے ہوئے مجھے ڈپٹ کر کے پانی پلانے کے لیے کہا تھا۔ پچھلے 6 مہینے سے ماں کو کھانسی نہ ایسا جکڑا ہوا تھا کہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور مناسب کپڑے سلائی کرتے ہوئے پائی میری شادی کے لیے جمع کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابا تو میرے لیے کچھ کرنے سے رہا۔ جب میں اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کا کہتی، اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، جتنے پیسے پہ منہ ڈاکٹر لے گا اتنے پیسوں میں تیرے لیے اچھا سا سوٹ لا کر سلائی کر دیتی ہوں۔ اماں نے مجھے ہنسانے کی غرض سے ایسا کہا تھا، لیکن ماں کی حالت اور بے بسی دیکھ کر مجھے ہنسی نہیں آئی، بلکہ ماں پر افسوس ہوا تھا، جس نے اپنی ساری زندگی ایک جواری انسان کے ساتھ گزار دی تھی، اور اب بھی وہ اس کی ہی اولاد کے لیے سوچ رہی تھی۔ میں نے ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں پکڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا تھا اور اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بے ساختہ رو پڑی تھی۔ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا، تو کیوں رو رہی ہے پگلی؟ میں ابھی تک زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تو جی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تیری حفاظت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں۔ چل اٹھ جا، رونا بند کر اور جا کر میرے لیے کھانا لے کر آ۔ تیرا وہ بڈھا حرام باپ تو پیسے لے کر بھاگ گیا، اب مجھے جو شکیلہ نے کپڑے دیے ہوئے ہیں وہ سلائی کرتی ہوں، اور آج رات ایسا ہی کرتی ہوں، صبح سے پیسے لے آؤں گی۔ اس سے پہلے کہ باپ کو ان پیسوں کا پتہ لگے، میں تیرے لیے 2-4 جوڑے بازار سے لے آؤں گی، اور خود اپنے ہاتھ سے ان کو بہت ہی خوبصورتی سے سلائی کر کے شادی کے لیے سنبھال کے رکھوں گی۔ عمر شادی والی نہیں ہے، لیکن میں تم سے پیار کرتی ہوں، میں ڈر جاتی ہوں، اسی لیے میں نے سوچا کہ تیرا جہیز ابھی سے بنانا شروع کر دوں۔ ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے کہا تھا۔ میں نے اپنے دونوں آستینوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور ہنستے ہوئے اماں کے لیے کھانا نکالنے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اماں کو کھانا کھلانے کے بعد اماں تو کپڑے سلائی کرنے کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ میں اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تو زندگی میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آج ابا کی آنکھوں کو دیکھ کر مجھے شک تو نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایک عجیب سی چیز محسوس ہونا شروع ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں ابا کے دماغ میں کیا تھا، آخر وہ خرافات پیدا ہونے لگے تھے۔ میں ان سب سے انجان بے بس اماں کی مشکلات کو کم کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سے میں بھی اماں کا ہاتھ بٹھایا کروں گی اور کپڑے سلائی کرنا سیکھوں گی۔ اگلے روز میں نے اماں سے ضد لگانا شروع کر دیا تھا، اماں مجھے کچھ بھی نہیں سننا، بس مجھے کپڑے سلائی کرنا سیکھنا ہے۔ تجھے اتنی کھانسی رہتی ہے، علاج نہیں کروا سکتی میری وجہ سے، کیونکہ تجھے لگتا ہے کہ تو پیسے برباد کرے گی علاج پر، اسی لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں خود کپڑے سلائی کرنا سیکھوں گی اور ان پیسوں سے تیرا علاج کرواؤں گی۔ اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں کھانا کھانا بند کر دوں گی، پھر تو رہنا مجھے ایسے ہی بھوکا دیکھتی رہنا، اور تو اور جانتی ہوں کہ میں ضد کی کتنی پکی ہوں نا۔ پھر اماں کی ایک نہ چلی اور میں نے کپڑے سلائی کرنا سیکھ کر ہی دم لیا تھا۔ ابا روز بری حالت میں گھر آتے ہی اپنا ہوش نہ ہوتا تھا، اور وہ ہم دونوں پر کیا غور کرتا۔ اماں اس میں بھی خوش تھی کہ شکر ہے کہ اب چک چک سے بچ جاتی ہوں، لیکن یہ سب آخر کب تک چلنے والا تھا۔ جیسے ہی ابا کے پیسے ختم ہوئے، ابا پھر سے اپنی روٹین پر واپس آ گیا تھا
اور روز آتا اور اماں کو خوب مارتا پیٹتا تھا اور مجھ پر ایک قیامت آ کر گزر گئی تھی جب اس روز اماں کو شدید کھانسی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کو سیرپ پلایا تو اسے کچھ افاقہ ہوا تھا۔ اسی وقت ابا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا اور اماں کو بالوں سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے جانے لگا۔ جلد بازی میں وہ باہر کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ آیا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازے کی کنڈی لگائی اور اماں کو ابا کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تیرے پیر پکڑتی ہوں، اماں کو چھوڑ دے، اماں کی حالت بہت خراب ہے، اماں مر جائے گی۔ ابا سے گڑ گڑا کر ماں کی جان کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن ابا کو ہوش ہوتا تو میری کوئی بات سمجھ میں آتی۔ ابا نے مجھے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا اور اماں کو لے کر کمرے میں بند ہو گیا۔ کمرے سے اماں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی دروازہ پیٹتے ہوئے لگی، لیکن اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اسی وجہ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں باہر روتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی جب 5 منٹ بعد اچانک سے ہر طرف گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ چاروں طرف موت کی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یک بار کی خوف سے لڑا رہا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میں نے ابھی دروازہ پیٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ جب اچانک دروازہ کھلا تھا اور ابا مجھے دیکھ کر بوکھلا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میں نے اپنے سکڑتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے ڈرتے ڈرتے جب قدم رکھا تو تب اماں مجھے چارپائی کی ایک طرف سے سیدھی سی گری ہوئی ملی تھی۔ اماں کو یوں دیکھتے ہی چیخ مارتے اس کی طرف بڑھتی تھی، لیکن اماں کا جسم بالکل سرد برف کی طرح محسوس ہوا تھا۔ میں نے اماں کو بلایا تھا، اماں اٹھ، کیا ہوا ہے تجھے؟ دیکھ ابا چلا گیا ہے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم۔ اماں اٹھ جا۔ میں نے اماں کو جھنجھولا، لیکن اماں نے کوئی حرکت نہ کی۔ جلدی سے پانی لا کر اماں کے چہرے پر چھینٹے مارے تھے، لیکن اماں نہ اٹھی تھی، اور اسی دن میری چیخیں سنتے محلے والے گھر آئے تھے۔ تب تک یہ اس قیامت مجھ پر ٹوٹ کر گزر چکی تھی۔ مجھے اپنے ابا سے شدید قسم کی نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس دنیا میں میری اماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک ابا تھا جسے خود کا ہوش نہ رہتا تھا، وہ میرا کیا خیال رکھتا؟ اس رات میری ماں مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دور فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی میت سے لپٹے یوں روتے ہوئے دیکھ کر ہر آنکھ آبدیدہ ہو گئی تھی، لیکن جانے والے اگر رونے سے لوٹ کر واپس آ جاتے تو آج سب زندہ ہوتے۔ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، میں نے بول چال بند کر دی تھی، سارا دن یوں ہی کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ اب اس دن کو 1 ہفتے بعد گھر واپس آیا تھا۔ اس دن کا گیا 1 ہفتے بعد گھر واپس آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے پھر بھی کہیں پر کوئی شرمندگی کا آثار نہیں آ رہا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ ماں بیماری کی وجہ سے مری ہے، کیونکہ ماں کو پچھلے کچھ مہینوں سے شدید قسم کی کھانسی لگی ہوئی تھی، اور سب کا یہ کہنا تھا کہ ماں کو ٹی بی ہو چکی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ تم اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ اماں کو قتل کیا ہے۔ اگر میں لوگوں کو یقین دلانا بھی دیتی تو خود کہاں جاتی۔ اب میرے پاس ایک واحد سہارا میرا باپ تھا۔ محلے کی عورتیں اکثر ہمارے گھر آ جایا کرتی تھیں اور مجھ سے افسوس کا اظہار کرتی تھیں، اور کچھ پیسے یا کھانے پینے کی چیزیں دے دیا جاتی تھیں۔ لیکن پھر اچانک سے نہ جانے ابا کو کیا ہوا، اب ابا روز خود کھانے پینے کی اشیاء گھر لے آتا تھا، اور اس نے غصہ کرتے ہوئے محلے کی عورتوں کا گھر آنا جانا بند کر دیا تھا۔ میں ابا کی اس حرکت کی وجہ سے کافی حیران پریشان تھی، کیونکہ ابا میری ذمہ داری اٹھانے لگا تھا۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے میرے لیے جلیبیاں لے کر آتا تھا، جن کو کھاتے ہی میں گہری نیند چلی جاتی تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ میری آنکھ صبح 11 بجے سے پہلے کبھی نہیں کھلتی تھی۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ ابا کو ماں کی موت کا گہرا صدمہ لگا ہے، جس کی وجہ سے وہ براہ راست پر آ گیا ہے۔ ابا میں آئی اس تبدیلی کی وجہ سے پہلے جہاں میں پریشان رہنے لگی تھی، اب میں اس بات سے خوش ہونے لگی تھی۔ اپنے رب کا شکر کرتی تھی کہ میرے ابا کو اس نے ہدایت دی ہے۔ اب سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک رات میں اپنی چارپائی پر لیٹی سو رہی تھی جب مجھے اپنے پیروں پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے تھر سے اپنی آنکھیں کھولی تو اب میری چارپائی کے پاس بیٹھا ہوا ابا پیر پکڑ کر رو رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر وقت دیکھا تو وہ 4 بجے کا تھا۔
ابا کی اس حرکت سے میں کافی پریشان ہوئی تھی۔ میں ابا سے پوچھتی تو وہ بس یہی کہتا کہ بیٹی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دو، اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ مجھے یہ بات ان کی حرکت کافی عجیب لگی تھی، کیونکہ یہ صرف اس بنا پر ہوا تھا، بلکہ اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ جب میں سو کر اٹھتی تو جسم درد سے ٹوٹ رہا ہوتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بہت ہی بھاری پہاڑ مجھ پر رکھ دیا ہو۔ میں اپنے اندر نمودار ہونے والی اس تبدیلی سے کافی پریشان رہتی تھی۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، اب تو روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ابا نے میرا گھر سے نکلنا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ وہ تو مجھے دروازے میں کھڑے ہو کر باہر جھانکنے بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ ایک روز جب ابا کو آنے سے دیر ہو گئی تو میں نے گھر کے دروازے پہ نکل کر باہر دیکھنا چاہا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ اماں کے مرنے کے بعد تو اب ابا 5 بجے پہلے ہی گھر آ جایا کرتا تھا۔ میں نے جب دروازے سے سر باہر نکالا تو میں پڑوسن میں موجود خالہ مجھے عجیب نظروں سے گھورنے لگی تھی۔ وہ میرا اوپر سے لے کر نیچے تک کا معائنہ کر رہی تھی۔ ایک لڑکی ہونے کے باوجود خالہ کو مجھے ایسی نظروں سے دیکھنا مجھے کنفیوز کر گیا تھا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سر پر صحیح کیا تھا اور چہرے کو ذرا ٹھیک کر کے خالہ سے پوچھا تھا کہ خالہ کیا بات ہے، تو مجھے اس طرح سے کیوں گھور رہی ہو، کیوں دیکھ رہی ہو؟ بدلے میں خالہ نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ایک نفرت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور نخوت سے منہ موڑتے اپنے گھر کا دروازہ بند کر گئی تھی۔ خالہ کی یہ حرکت میری سمجھ سے باہر تھی۔ شاید میں نے اب گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا تھا، شاید اسی لیے اتنے دنوں بعد مجھے یوں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی ہو۔ مجھے جو وجہ سمجھ میں آئی تھی وہ سوچتے میں نے خود کو مطمئن کر دیا تھا، لیکن اب میں روز روز جلیبی کھا کر تھک گئی تھی۔ اس لیے اگلے روز جب ابا میرے لیے جلیبی لے کر آیا تھا میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میری بات سنتے ہی ابا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ابا کیا ہوا ہے، تیرے چہرے کا رنگ کیوں فک ہو اڑ گیا ہے؟ ابا کے چہرے کا رنگ دیکھ کر میں نے ابا سے سوال پوچھا تھا۔ ابا نے جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وقت تک نارمل کیا اور مجھے غصے سے دیکھ کر بولا تھا کہ میں نے تم سے پوچھا نہیں کہ جب میں نے کہا ہے کہ تو یہ جلیبی کھائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھائے گی؟ ابا کی زور زبردستی مجھے جلیبی کھانے کی بات سن کر میں نے ابا کو حیران اور پریشان نظروں سے دیکھا تھا، لیکن ابا میں جلیبی روز کھا کھا کر تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے ابا سے کہا تھا تو ابا سنبھل کر بولا، اچانک ٹھیک ہے، کل سے میں تیرے لیے کچھ اور لے آیا کروں گا، لیکن آج یہ تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ دیکھ میں تو کھاتا نہیں جاتا میٹھا، اگر تم نے نہیں کھایا تو پھر ضائع ہو جائے گا، اور رزق میں بے حرمتی نہیں کرتے، گناہ ملتا ہے۔ ابا نے بات کو سنبھالتے ہوئے مجھے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ پہلے ابا میرے لیے یوں روز چیزیں لے کر آنا، اس کے بعد رات میں ابا کا یوں میری چارپائی پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا اور میرا صبح دیر تک سوئے رہنا، یہ سب مجھے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں گہری سوچ میں تھی اور آج پڑوسی کی خالہ کا مجھے یوں دیکھنا، یہ سب باتیں پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ان سب باتوں کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اب تو اچانک سے میرا پیٹ بڑھنے لگ گیا تھا جیسے کسی حاملہ عورت کا ہو۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں تو اب بھی تک کنواری تھی، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر میرے ذہن میں ابا کا سارا ماضی گھومنے لگ گیا تھا۔ لیکن میں بڑی حیران تھی کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہ آتا تھا اور جو آتا رہتا تھا وہ میرا سگا باپ تھا۔ اب مجھے اپنے ابا پر شک ہونے لگا تھا۔ ان سب سوالوں سے میں پریشان ہو کر ایک رات میں نے منصوبہ بنایا جس میں مجھے پورا یقین تھا کہ سچ سامنے ضرور آ جائے گا۔ اس روز جب ابا جلیبی لے کر آیا تو میں نے جھوٹ موٹ کا جلیبی کھانے کا ڈرامہ کیا۔ اس کے بعد رات ہوتے ہی میں نے اپنی چارپائی پر تکیہ کچھ اس طریقے سے رکھ دیا تھا کہ یوں محسوس ہو جیسے چارپائی پر سو رہی ہوں، اور خود چھپ کر بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے کچھ ہی دیر 10 منٹ گزرے تھے کہ جب جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا میری روح لرز گئی، کیونکہ میرا سگا باپ اکیلا کمرے میں نہیں آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ 2 اور بھی مرد تھے، اور ابا نادم سا سر جھکائے ایک طرف کھڑا تھا۔
شاید پہلے وہ یہ گناہ اپنے ہوش میں رہ کر نہیں کرتا تھا، لیکن جب اسے احساس ہوا ہوگا تب تک دیر ہو چکی تھی، اور اب وہ لوگ شاید ابا کو بلیک میل کرتے ہوں۔ میرے چھوٹے سے ذہن نے ایک بار پھر ابا کی طرفداری کی تھی۔ میں اس کی سگی بیٹی تھی، بھلا وہ خود سے ہی اپنی بیٹی زندہ کیسے برباد کر سکتا تھا؟ لیکن اس کے بعد ان تینوں کے بیچ میں ہوئی مابین گفتگو نے مجھے ہر راز افشا کر دیا تھا۔ میری عزت کا رکھوالا میرا باپ ہی میری عزت کا سودا کر چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے چارپائی سے چادر ہٹائی تو میری جگہ تکیے کو دیکھ کر ان تینوں کے رنگ اڑ چکے تھے۔ اسی وقت پولیس کی گاڑی بھی باہر آ کر کھڑی تھی۔ میں نے بھی کونے سے باہر نکل آئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس کے ساتھ میری وہی پڑوس والی خالہ بھی اندر آ گئی تھی۔ اس روز جب مجھے شک ہوا تھا تو میں اکیلے میں خالہ سے ملنے گئی تھی۔ تب خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ روز رات کو تمہارے گھر میں الگ الگ 2 مرد لازمی آتے ہیں۔ خالہ کی بات پر مجھے یقین تو بالکل نہیں آیا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ واقعی میں اتنی گہری نیند سوتی تھی کہ مجھے تو کچھ بھی خبر ہی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت خالہ نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم نے جلیبی نہیں کھانی ہے، اور مجھے چھپ کر بیٹھ کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ پولیس نے ابا کے ساتھ ساتھ ان دونوں مردوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے سچ بتایا تھا کہ میری اماں بھی بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ کمرے میں جاتے ہی اب انہیں زبردستی اس کو زہر دیا تھا۔ جب ماں کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہوا تھا تو اس نے اس جھاگ کو صاف کر کے سارے ثبوت مٹا دیے تھے۔ سب کو اماں کی بیماری کا معلوم تھا، اس لیے کسی نے بھی غور نہ کیا تھا، اور اسی قدرتی موت سمجھتے ہوئے ماں کی تدفین کر دی گئی تھی۔ اب ان کا کہنا تھا کہ وہ قرضے اور جوے میں اس حد تک ڈوب چکا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا تھا، لیکن میری ماں جیتے جی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس نے پہلے اپنے راستے سے سب سے بڑے کانٹے کو یعنی میری ماں کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا، اور اس کے بعد بڑے آرام سے میرے دل میں اپنی جگہ بناتے ہوئے مجھے روز وہ نشہ آور جلیبیاں کھلاتا رہا، جن کو کھانے کے بعد مجھے بالکل ہوش نہیں رہتا تھا، اور اپنی اس لت میں اتنا گر چکا تھا کہ بھول گیا تھا جو سب کچھ وہ کر رہا ہے وہ کسی غیر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے۔ میری زندگی پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی۔ جب میرے کچھ ٹیسٹ کروائے گئے تو معلوم ہوا کہ میں پچھلے 5 مہینوں سے حاملہ تھی۔ بچہ ضائع نہیں کروا جا سکتا تھا، اور اس میں اس معصوم کی کوئی غلطی بھی نہ تھی۔ ابا کی سزا اس کو دی جاتی، اور یہ کوئی فلم ڈرامہ نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی، اور حقیقت کافی تلخ ہوتی ہے۔ اس لیے مجھ جیسی لڑکی کے ساتھ کسی نے بھی شادی نہیں کرنی تھی۔ میرے اپنے سگے باپ نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں اب تک نہیں جانتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون ہے۔ مجھے خود سے گن آنے لگی تھی۔ لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، اور وہاں پر بھی لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی تھی۔ اس لیے مجبوراً مجھے اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں جانا پڑا تھا، جہاں پر میں نے سب کو یہی کہا تھا کہ میرا شوہر مر چکا ہے۔ کچھ مہینوں بعد میں نے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا میں اب ایسے ایک اچھا انسان بناؤں گی، اپنے ماضی کا سایہ بھی اپنے بچے پر پڑنے نہیں دوں گی۔ لیکن ہم جو بھی سوچتے ہیں ویسا ہوتا بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں اور طنز نے یہاں تک کہ میرا پیچھا کیا تھا کہ ایک رات ان سب چیزوں سے مجبور ہو کر میں نے ایک خط میں اپنے بیٹے کو یتیم خانے میں بھیجنے کا لکھ کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں ہر ایک عورت غلط نہ ہوتے ہوئے بھی غلط ہی ٹھہرائی جاتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ابا نے جو کچھ بھی کیا ہوگا سگا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ لیکن نشہ کرنے والے لوگ اس حد تک اس دلدل میں گر جاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی بھی رشتہ معنی نہیں رکھتا۔ میرا خودکشی کرنے کا فیصلہ صحیح تھا۔ جن کو میرا فیصلہ غلط لگتا ہے وہ لوگ بس ایک بار میری جگہ خود کو یا اپنی بہن بیٹی اور بیوی کو تصور کر کے جواب دیں۔ میں نے اس معصوم کو ختم نہیں کیا تھا، لیکن اپنا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دیا تھا، کیونکہ مجھ میں اب برداشت ختم ہو چکی تھی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور اس وقت میرے بچے کی عمر محض 1.5 سال تھی۔